ماہ ربیع الاول آتا ہے تو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ترانے گائے جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی منقبتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، سیرت پر گفتگو ہوتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے مختلف طریقوں کو اپنایا جاتا ہے۔ آج کی جو میری بات ہے وہ سیرت کے عنوان سے ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، سیرت کا مقصود کیا ہے، اور ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حیثیت کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہے، اس پر میں آج روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمیٹنا اور ان کی پوری حیات مبارکہ کو ایک وقت میں بیان کرنا یا ایک خطبے میں پیش کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اس کے کچھ ہائی لائٹس ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن پوری زندگی کا احاطہ تو بہرحال بہت ہی مشکل کام ہے۔ ہم سب کو بحیثیت مسلمان سب سے زیادہ جس شخصیت سے محبت ہے اور ہونی چاہیے وہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ان سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، اگر ان سے محبت نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے اور ایمان معتبر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت صراحت اور وضاحت کے ساتھ اپنی محبت کی حیثیت اور حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا معتبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ چہیتا اور محبوب نہ بن جاؤں، جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے قریبی لوگوں سے بلکہ اپنی ذات سے زیادہ بڑھ کر محبت نہ کرنے لگے، اس وقت تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کے اعتبار کے لیے بھی ضروری ہے اور ایمان کی لذت کے حاصل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا، ایمان کا ٹیسٹ، ایمان کی سویٹنس، ایمان کی چاشنی، لذت اسے حاصل نہیں ہو سکتی جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت دوسروں کی محبت کے بنسبت بڑھ نہ جائے۔ جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہر ایک کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ ایمان کے ٹیسٹ کو نہیں لے سکتا، ایمان کے مزے کو نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ ہمارا پورا کا پورا ایمان اللہ کی ذات کو ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی رسالت پر ایمان رکھ کر اور ان کی عظمت کا اقرار کر کے اللہ کو پہچاننے کا ہی نام ہے۔ اگر انسان کو ایمان کا ٹیسٹ چاہیے، ایمان کا مزہ چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہر ایک کی محبت پر ترجیح دینی پڑے گی۔ ایمان معتبر ہونا، ایمان کی لذت کا حاصل کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ محبت جو ہوتی ہے، جو دل کا ایک احساس ہے، خیال ہے، ایک جذبہ ہے، ایک اپنائیت اور تعلق ہے، دل کے اندر کا ایک ایموشن ہے، اس کو سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کرنا، خالص کرنا، متوجہ کرنا، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو نہ سمجھے اور ان کی زندگی کو نہ سمجھے اور ان کی سیرت سے واقف نہ ہو۔ وہ محبت جو صرف زبانی ہوتی ہے اور محض عنوان یا نعرے کے تحت لائی جاتی ہے، وہ کھوکھلا دعویٰ ہوتی ہے جس کے پیچھے سچے ایموشنز نہ ہوں،
جس کے پیچھے حقیقت کی معرفت نہ ہو۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو سب کر سکتے ہیں، لیکن جو جتنا زیادہ اللہ کو پہچانے گا، جتنا زیادہ اللہ کے بارے میں واقفیت حاصل کرے گا، علم حاصل کرے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ سے اس کو تعلق ہوگا۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ خشیت رکھنے والے، اس کی ہیبت، اس کی عظمت کا احساس رکھنے والے، اس کا ڈر رکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ واقف کار ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، چیزوں پر غور کر کے خالق کو پہچاننے والے ہوتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ انسان غور و تدبر کر کے خالق کو پہچاننے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر خالق اور اللہ رب العزت کی محبت بھی گھر کرے گی، اور اس کا ڈر اور اس کی عظمت کا احساس بھی جاگزی ہوگا۔ اسی طرح سب سے پہلی شرط یہ ہے محبت کو پیدا کرنے اور محبت کو قائم رکھنے اور محبت کو محض زبانی نہیں عملی بنانے کے لیے، سچی محبت بنانے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ محبوب کے بارے میں صحیح واقفیت حاصل کی جائے۔ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کو صحیح طور پر سمجھا جائے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس سے ہمارا تعلق کیا ہے، اس کا ہماری زندگی پر اثر کیا ہے، سب سے پہلے اس کو سمجھنا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا، ان کی سیرت کو پڑھنا، ان کی حیات مبارکہ کو جاننا ان سے محبت کی پہلی شرط ہے۔ اگر کوئی شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن حضور کی زندگی تک کو نہیں پڑھا ہے اس نے، حضور کتنے سال کے تھے، کہاں پیدا ہوئے، کیسی زندگی گزاری، کیسے کیسے حالات کو دیکھا، کیا دین لے کر آئے، کس طرح لوگوں تک پہنچایا، اگر کوئی شخص ان تمام باتوں سے واقف نہیں ہے، اس کی سوچ نہیں رکھتا، فکر نہیں رکھتا، اس علم کو نہیں حاصل کرتا، تو اس کی محبت پکی نہیں ہو سکتی ہے۔ دعویٰ ہو سکتا ہے، اس کو ایک احساس ہو سکتا ہے، اس کو ایک دلی جذبے کے تحت محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ آ سکتا ہے، لیکن وہ محبت اس کے اندر سمو نہیں سکتی ہے، اس کے اندر جاگزی نہیں ہو سکتی ہے، اس کے دل میں بیٹھ نہیں سکتی ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، مقام و مرتبے اور ان کی زندگی کو نہ پڑھ لے اور اس کو نہ دیکھ لے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص ان کی زندگی کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اختیار کرنے کا جذبہ رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جو نبی ہے، ان سے محبت کی بنیاد ان کے آئیڈیل ہونے کی اعتبار سے ہے، یعنی وہ نبی ہمارے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک رہنما ہے، رہبر ہے، ایک رول ماڈل ہے، ایک بہترین نمونہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اس بات کو بہت خوبصورت انداز میں یوں بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نمونہ چھوڑا گیا ہے، رول ماڈل رکھا گیا ہے، ایک بہترین زندگی کا اگزامپل رکھا گیا ہے، خوبصورت زندگی کا ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے، تمہیں اس کو اختیار کرنا ہے۔ محبت کبھی بھی اس وقت تک سچی نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان محبوب کے نقش قدم پر نہ چلنے لگے۔ جس کو انسان محبوب بناتا ہے یا جس سے محبت کرتا ہے اور جس کے لیے دل دے بیٹھتا ہے، اگر وہ اس کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا، اس کے غم میں غمگین نہیں ہوتا اور اس کے راستے کو نہیں اپناتا، تو یہ محبت اس کی سچی نہیں کہلاتی ہے۔ اللہ سے محبت کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، تو رسول سے محبت کے لیے ان کی اتباع کیوں کر ضروری نہیں ہوگی؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے کسی کو، اس سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام و مرتبے کو بیان کرنے والی کوئی اور آیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو تم میری اتباع کرو۔ نبی سے کہلوایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھے فالو کرو، میری زندگی کے مطابق زندگی گزارو، تو اس کے بدلے میں اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی اللہ کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تعلق ہے کہ ان کے راستے کو اللہ نے اپنی محبت کا معیار بنا دیا ہے۔ ان کی اتباع، ان کی پیروی، ان کے راستے پر چلنا، ان کے طریقے کو اختیار کرنا، ان کے نمونے کو اپنے لیے نمونہ بنانا اور ان کی زندگی پر اپنی زندگی لانے کی کوشش کرنا، یہ اللہ نے ایسا کرائیٹیریا بنایا ہے، ایسا معیار بنایا ہے کہ اپنی محبت کو جج کرنے کے لیے اسی کو بیس بنایا ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے بندوں سے، اور بندوں کی محبت اللہ سے سچی ہوتی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جا رہا ہے اور ان کی زندگی کو اختیار کیا جا رہا ہے، ان کی سیرت پر اپنی زندگی ڈھالی جا رہی ہے۔ تو دوسری شرط، دوسری بات، سیرت کو سمجھنا بھی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عملی بنانا ہے۔ وہ محبت جو عمل کے ساتھ جڑی ہو، زندگی کے ساتھ جڑی ہو، اور انسان اس کو اپنی زندگی میں اختیار کر کے اس جیسے نمونے کو لے رہا ہو، تب یہ محبت سچی ہوگی، ورنہ صرف دعویٰ ہوگا، عمل سے خالی ہوگا۔ تیسری بات جو اہم اور ضروری بات ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو وہ مقام دیا جائے جو اللہ نے ان کے لیے طے کیا ہے۔ اگر آپ کسی کو اس کے مقام سے ہٹ کر کوئی اور مقام دیں، چاہے آپ اس کو بڑھا رہے ہوں یا گھٹا رہے ہوں، تو آپ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو اس کا حق نہیں دے رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کو وہ مقام نہ دے جو اللہ کا ہے تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ ایکس وائی زیڈ کسی کو بھی کوئی ایسی بات، اس کے لیے کوئی ایسی بات طے کرے جو اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہا ہے جس کے لیے وہ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے بنیادی شرط ہے کہ ہم ان کی محبت اس طرح سے رکھیں کہ ان کا جو مقام اللہ کی طرف سے طے کیا گیا اور سب سے عظیم مقام طے کیا گیا، اس سے زیادہ ہم اور آپ مقام نہیں دے سکتے، اور اس سے زیادہ اگر مقام دینے جائیں گے تو ٹھوکر کھائیں گے، کیونکہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم ان کو کوئی مقام دے سکیں۔ جو مقام اللہ نے ان کو دے دیا ہے، جو رتبہ اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے، وہی رتبہ ہمیں ان کے لیے ماننا چاہیے۔ وہ رتبہ کیا ہے اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھیے تاکہ ہم صحیح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو سمجھ سکیں۔ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے اور ہمیں کلمے کے اندر اور شہادت کے اندر یہ تلقین کیا گیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب سے بنیادی بات نبی کے بارے میں جو ہمیں ماننے کی وہ یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، یہ شرط ہے۔ نبی کے مقام کو پہچاننے کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے ان کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانا جائے۔ بندہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے جھکے رہنے اور عبادت کرنے کی وجہ سے ہی ان کو وہ سارے مقامات ملے ہیں جو بندوں کو ملتے ہیں۔ یعنی اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا، اللہ کے سامنے جھکتے چلے جانا، یہ انسان کی عظمت کو بڑھانے والی چیز ہے۔ انسان کبھی بھی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا، اونچے مقام تک نہیں جا سکتا، بہت زیادہ بلند نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے سامنے اسی اعتبار سے جھکنا نہ شروع کر دے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں معاملہ ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کی نگاہ میں اس کی عزت بڑھتی ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کے سامنے فروتنی اختیار کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کے اس کو عزت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ تم اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، بلند مقام حاصل کرنا چاہتی ہو، تو تمہیں سجدے کا زیادہ اہتمام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو، یعنی نماز زیادہ پڑھو اور اس میں اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ جھکو۔ تو جتنا زیادہ سجدہ ہوگا، جتنا زیادہ اللہ کے سامنے انسان جھکے گا، اتنا ہی زیادہ اس کا مقام بلند ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رہتے ہوئے جو سب سے اونچا مقام دیا عزت کا، عظمت کا، وہ معراج کا واقعہ ہے، جس موقع پر اللہ نے سارے نبیوں کی امامت مسجد اقصی میں اسراء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی۔
اور اس کے بعد ان کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، ان کو لے کر گیا اللہ، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، نبیوں سے ملاقات کرائی، اور طرح طرح کے حالات ان کے سامنے عالم بالا کے پیش کیے۔ اس موقع کا ذکر اللہ نے جو قرآن میں کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر اللہ نے اس عظمت کے ساتھ، اس بلند مرتبے کے ساتھ جو ان کو حاصل ہوا تھا، جو کیا ہے، وہ کس طرح کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، ذات ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی، جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ یہ بندے کا لفظ، عبد کا لفظ، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آیا ہے، وہ عزت کا لفظ ہے، عظمت کا لفظ ہے، بلندی کا لفظ ہے۔ تو ہمارے کلمے کا بھی یہ حصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد مانا جائے۔ جو عبد ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبد ہی معبود کی عبادت کرنے والا ہے۔ جو عبد کا مطلب عبادت کرنے والا، معبود وہ جس کی عبادت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹنس، ان کا مقام و مرتبہ اس بنیاد پر سب سے بلند ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، سب سے زیادہ سرنڈر کرنے والے ہیں۔ یہی ان کی عظمت کا راز ہے۔ دوسری بات ان کے رسول ہونے کی، اور رسول ہونے میں بھی ان کی عظمت جو سب سے بڑی ہے وہ خاتم النبیین کی ہے، آخری نبی، اور آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام۔ یہ جو حیثیت ان کو پروفٹ ہوڈ میں دی گئی ہے، ان کو نبوت کے اندر دی گئی ہے۔ نبوت میں سب سے بلند مقام، عبدیت میں، بندگی میں، اللہ کے سامنے جھکنے میں سب سے اونچا مقام، یہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا ہے جو ان کو حاصل ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی اور مقام تلاش کرنے لگے تو وہ ٹھوکر کھا جائے گا۔ اگر اللہ کے بندے اور بندگی کے راستے سے ہٹ کر کوئی رسول کو مقام دینے کی کوشش کرے گا تو وہ غلطی کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ہمارے سامنے 2-3 حدیثوں میں بہت خوبصورت طریقے پر بیان کیا ہے کہ کوئی شک و شبہ ہی نہیں چھوڑا۔ حضور نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فإنی انا عبد اللہ ورسولہ۔ تم میرے بارے میں مبالغہ نہ کرنا، ایگزیجریشن نہ کرنا، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان کے ساتھ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کے اندر غلو کرتے کرتے ناانصافی کی، غلط بیانی کی، ان کو وہ مقام دیا جو ان کا نہیں تھا، وہ ان کے ساتھ ناانصافی تھی۔ یاد رکھنا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ یہاں دیکھیے، اپنی حیثیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں۔ تم مجھے کس نظر سے دیکھنا، میری عظمت کو کہاں تلاش کرنا، Where did you find my greatness؟ کہاں سے میری عظمت تمہیں ملے گی، کس مقام پر تم سمجھ سکتے ہو کہ میری عظمت ہے؟ وہ اللہ کی بندگی اور اس کے رسول ہونے میں۔ ان 2 حیثیتوں سے ہی میری عظمت کا راز ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کچھ اور نسبت میری طرف کی گئی تو پھر یاد رکھنا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت جس طرح گمراہ ہوئی ویسے ہی تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضور نے اسی بات کو لوگوں کے سامنے اندیشے کے طور پر پیش کیا تھا، لا تتخذوا بعدی قبرا مسجدا، میرے بعد میری قبر کو مسجد نہ بنا دینا، یعنی میرے قبر کی طرف رخ نہ کرنے لگنا۔ رخ کرنے کا مطلب سجدہ نہ کرنے لگنا، عبادت گاہ نہ بنا لینا، میری قبر کو اپنے سجدے کی گاہ نہ بنا لینا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ میری قبر کو تم یہ حیثیت دے دو، یہ مقام دے دو کہ اس کے سامنے سجدہ کرنے لگو۔ یہ حیثیت کسی کو حاصل نہیں ہے، نہ کسی کے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلی امتیں اسی وجہ سے گمراہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنے مقدس ہستیوں کو، قبر کو، ان کی جگہوں کو جہاں پہ ان کو دفن کیا گیا ہے، سجدہ گاہ بنا دیا اور ان کے سامنے سجدہ کرنے لگے، تو وہ گمراہ ہو گئے۔ سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے صرف اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی دعوت دی۔ اگر کوئی ان کے سامنے سجدہ کرے گا تو وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کرے گا، کیونکہ وہ رسول اللہ کو ان کی حیثیت سے ہٹا رہا ہے، ان کا جو مقام ہے اسے گرا رہا ہے، ان کا جو مرتبہ ہے اس سے ان کو دور کر رہا ہے۔ کوئی شخص ہے جو کسی پوزیشن کا نہیں ہے، اگر آپ اس کو وہ پوزیشن والا بنانے لگیں، مثال کے طور پر، بہت چھوٹی مثال ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن پھر بھی سمجھنے کے لیے،
اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کسی شخص کے بارے میں کہ یہ پرائم منسٹر ہے ملک کا، حالانکہ وہ نہیں ہے، وہ اس کو اس طور پر پریزنٹ کرے آفیشیلی یا فارملی کہ یہ پرائم منسٹر ہے، تو آپ بتائیے کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا؟ کیونکہ وہ ایک وائلیشن کر رہا ہے، ایک پوسٹ کا وائلیشن کر رہا ہے، جو پوسٹ اس کی نہیں ہے وہ اس کے لیے بتا رہا ہے یہ غلط بیانی ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ غلط میسج دے رہا ہے یا غلط بات پیش کر رہا ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ عبادت کا حق، پرستش کرنا، جھکنا، مانگنا، یہ سارا کا سارا حق صرف اللہ کا ہے، اس میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی کسی اور کو لا رہا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کو بھی چیلنج کر رہا ہے اور اس شخصیت کو بھی چیلنج کر رہا ہے جس کو وہ بنا رہا ہے۔ تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرنا ہے، لیکن ویسی محبت جیسی محبت انہوں نے اپنے لیے مانگی ہے یا جیسی محبت اللہ نے ان کے لیے بتائی ہے، جو ان کا مقام طے کیا ہے، جو ان کی حیثیت طے کی ہے، جو ان کا رتبہ ذکر کیا ہے، اس رتبے پر رکھ کر ان کی عظمت بجا لانا، ان کی تعظیم کرنا، ان سے دل میں محبت رکھنا، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھائیاں جو کر سکتا ہو انسان کرے وہ کرے، لیکن ان کو کبھی بھی ان کے درجے سے نہ ہٹائے، ان کے مرتبے سے نہ ہٹائے۔ یعنی ان کی زندگی بندگی والی زندگی ہے، ان کو کبھی بھی بندگی سے ہٹا کر کسی اور ٹائٹل سے نہ دیکھا جائے، کوئی اور ان کو عنوان نہ دیا جائے۔ ایک اور بات جو اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، اللہ نے انسانوں میں سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کو منتخب کیا ہے، جن کو رسول بنایا ہے۔ جو میسنجرز اللہ کے ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ پیدا ہو جاتی ہے جو کافروں کو، مشرکوں کو بھی تھی مکے کے اندر، اور پچھلی امتوں میں بھی یہ مس انڈرسٹینڈنگ رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو رسول اور نبی ہوتا ہے وہ انسانوں سے اوپر کی کوئی اور چیز ہونی چاہیے۔ انسان ہم جیسا کھاتے پینے والا، ضرورت رکھنے والا، شادی بیاہ کرنے والا اور عام زندگی جیسے ہم گزارتے ہیں، نیڈس جو ورلڈلی نیڈس ہیں ان کو رکھنے والا کوئی شخص اللہ کا میسنجر کیسے ہو سکتا ہے، نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ڈاؤٹ نبوت کے بارے میں اور نبیوں کے بارے میں شروع سے رہا ہے۔ مکے والوں کو بھی تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تھے، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں جاتا بھی ہے، یعنی اپنی دنیاوی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں ویسے یہ بھی گزار رہا ہے، یہ کیسا نبی ہوا؟ اللہ نے اسی ڈاؤٹ کو کاؤنٹر کیا اور بار بار قرآن میں اس بات کو ریپیٹڈلی کہا ہے کہ نبی انسان ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں اور تمہارے جیسا انسان ہوں، انسانوں میں بھی کوئی الگ کیٹیگری نہیں ہوں، میں انسانوں میں بھی کوئی الگ مخلوق نہیں ہوں، میں عام تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس فرق یہ ہے یوحا الی، میری طرف وحی آتی ہے، اللہ میری طرف وحی نازل کرتا ہے، اللہ کا خاص پیغام فرشتوں کے ذریعے میرے پاس آتا ہے، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اور جھوٹ نہیں ہے، بس صرف فرق اتنا ہے، اس کے علاوہ انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات بار بار بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا ان سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اور انسانوں میں سے اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اللہ نے ان کو عام انسانوں کی طرح پیدا کیا ہے، عام انسانوں کی زندگی دی ہے، لیکن ان کی عظمت، ان کی بلندی سارے انسانوں سے بڑی ہے۔ سارے انسان مل کر بھی کسی ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کی زندگی کی وجہ سے، ان کے اللہ سے خاص تعلق کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کا ڈائریکٹ ان سے رشتہ جڑ گیا ہے، اللہ نے ان کی طرف وحی نازل فرما دی ہے، اللہ نے اپنا پیغام بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے براہ راست ان پر نازل کیا ہے، اللہ نے ان کے دل پر بھی القاء کیا، فرشتوں کو بھی ان کی طرف بھیجا، تو لہٰذا عام انسان کبھی بھی ان کے برابر اس حیثیت سے نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ سے ان کا جو خاص تعلق ہے۔ لیکن انسان ہونے میں قرآن میں جو بات کہی گئی مثلکم، تمہارے جیسا، لائک یو، ہم انسان ہیں تمہارے جیسے، تو انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں وحی کے اندر، رسالت کے اندر، نبوت کے اندر ظاہر سی بات ہے دوسرے انسان کبھی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو میں اس بات کو پیش کرنے کے ذریعے سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہمیں ہمارے درمیان سے مبعوث کر کے دیے گئے ہیں، یعنی انسانوں میں سے انسانوں کے لیے ہدایت کا، اللہ کا پیغام لانے کے لیے سامنے لائے گئے ہیں، ان کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ ان کی زندگی کو کاپی کیا جا سکے۔ اگر یہ مان لیا گیا ایک دفعہ کہ نبی وہ ایک الگ چیز ہے، الگ مخلوق ہے، ہم عام انسانوں سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہے، تو کبھی بھی ان کو کاپی نہیں کیا جائے گا، ان کو فالو نہیں کیا جائے گا، ان کو ایک آئیڈل کی طرح بنا دیا جائے گا، ان کی عبادت کی جائے گی، ان کے سامنے جھکا جائے گا اور سمجھا جائے گا کہ یہ الگ ہستی ہیں کہ جن کے سامنے ہم کو سرنڈر کرنا ہے، جھکنا ہے، لیکن ہم ان کو کاپی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ الگ ہیں، ہم الگ ہیں۔ ہمیں یہ سمجھایا گیا بار بار وہ تمہاری طرح انسان ہیں تاکہ تم ان کی اتباع کرو، تاکہ تم ان کی پیروی کرو، تاکہ تم ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ ان کی زندگی میں بھی وہی حالات آتے ہیں جیسا کہ دوسروں کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن انہوں نے زندگی کیسے گزاری اللہ کی بندگی میں، انہوں نے کیسے سٹینڈز لیے، انہوں نے کیسے اللہ کی وحی کی روشنی میں اچھے فیصلے کیے ہیں، رہنمائیاں کی ہیں، اس کو تم اختیار کرو۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ نبی انسان ہے، انسان کی حیثیت سے ان کو دیکھو تاکہ تم ان کی زندگی کو لے سکو، تاکہ تم ان کو کاپی کر سکو، تاکہ تم بھی ان جیسے بننے کی کوشش کر سکو۔ اب اس کے بعد آخری بات جو اس پہلو سے آپ کے سامنے رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم سب کا بنیادی فرض یہ ہے ربیع الاول کے مہینے میں ہم سیرت پر گفتگو کریں یا کسی اور مہینے میں کریں، یقیناً ربیع الاول کے مہینے کو خاص نسبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس میں حضور کی ولادت بھی ہوئی ہے، اسی مہینے میں آپ کا انتقال بھی ہوا ہے، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی فرمائی ہے۔ تو بہت سارے اہم واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس مہینے میں جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے سنہرا دن وہی ہے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں نور جگمگا گیا، دنیا میں روشنی پھیل گئی، ہدایت آ گئی، اور دنیا کو وہ راستہ ملا ہے جو قیامت تک رہبری کا ذریعہ ہوگا۔ اس سے بہتر دن کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، اور اس کی وجہ صحیح حدیث میں بیان فرمائی، اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں، اس دن میں مبعوث کیا گیا ہوں، پیدا کیا گیا ہوں، اس دن مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے ان کے راستے کو اختیار کرنا ضروری ہوگا، اور ان کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرتے کرتے زندگی گزارنا اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر اپنی زندگی کو ویسے ہی نورانی بنانے کی کوشش کرنا۔ تو آخری بات میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے کیسے نمونہ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا کتنی زیادہ ناسپاسی کی بات ہوگی اگر انسان بیٹھ کر کچھ منقبتیں گاتا ہے اور مجلسیں لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ گنگناتا ہے، تو آپ سوچئے وہ کس قدر ناقدری کر رہا ہے کہ حضور کی زندگی تک تو نہیں پڑھتا۔ اگر حضور کی سیرت کو اس نے نہیں پڑھا، حضور کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کیسی زندگی گزاری، کیا حالات رہے، ان کے فیملی کے لوگ کون ہیں، ان کے بعد انہوں نے دعوت کا کام کیا کیا، کیا مشن لے کر آئے، کیسے دعوت پیش کی، کون کون لوگ ایمان لائے، کیسے ایمان لائے، دعوت کا طریقہ کیا ہے جس پر حضور نے امت کو چھوڑا ہے، دین کیا ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے، اگر کوئی اس کو نہیں سیکھ رہا، اس کو نہیں سمجھ رہا، اس کو نہیں پڑھ رہا، اس کو نہیں پیش کر رہا اور اس کو جاننے کی کوشش نہیں کر رہا، صرف عربی میں کچھ ترانے گاتا رہتا ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف نہیں ہے، محبت نہیں ہے، یہ سچی محبت کا دعویٰ ہی نہیں ہے، بلکہ سچی محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب حضور کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ فکر اس کی ہونی چاہیے ربیع الاول کا مہینہ محض نعتیں پڑھنے کا مہینہ نہیں ہے، محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر کچھ گنگنانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ان کی مہم، ان کی مشن کو لے کر آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ایکسپریشن لیتا ہے، اگر کوئی شخص سیرت سے یہ درس لیتا ہے، اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنے، سمجھنے، جاننے اور برتنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے ربیع الاول کا مہینہ بہت بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو حضور سے جوڑ لے، سیرت سے جوڑ لے اور سچے طور پہ حضور کا جانشین بن جائے، ورنہ محض
کچھ گا لینا، گنگنا لینا اور کچھ منقبتیں کہہ لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا زبانی طریقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صحیح کرائیٹیریا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کرائیٹیریا وہی ہے جو اللہ نے طے کیا ہے، معیار وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو اس مہینے کو اس طور پر استعمال کرنا ہے کہ ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، پوری زندگی ایک دفعہ پڑھی ہوگی؟ آپ گنیں گے تو بہت کم لوگ ایسے سامنے آئیں گے۔ یہ کس قدر ناقدری کی بات ہے! جو ذات ہماری سب سے محبوب ہے، جس سے ہم کو سب سے زیادہ محبت ہے اور جس پر ہمارا ایمان ہے، اسی کی زندگی سے ہم ناواقف ہیں۔ ان کی ولادت کہاں ہوئی، ان کے مکے کا دور کیسا تھا، مدینے کا دور کیسا تھا، انہوں نے کس طرح کے حالات دیکھے ہیں، کیا کیا کام کیے ہیں، ان کے زندگی کے سٹیجز کیا کیا رہے ہیں، کم از کم محبت کا ایک ادنا سا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ ہم اس کی روشنی میں آج کی زندگی کے لیے اسٹینڈز لے سکیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں کہ اس کا آئینہ ہماری زندگی پر پڑ جائے۔ تو ہمیں کم از کم ایک دفعہ تو پوری سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، یا اگر آدمی براہ راست پڑھ نہیں سکتا ہے تو کسی ایسی سیریز کو، ایسے لیکچرز کو سنے کہ جس کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کے سامنے آ جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے ہر سال ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہو، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمیں جو گائیڈنس ملتا ہے، جو راستہ ملتا ہے، جو ڈائریکشن ملتا ہے، جو حالات کا تجزیہ کرنا آتا ہے، وہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں آ سکتا ہے۔ کیونکہ جتنا زیادہ ہماری نگاہ سیرت کے اوپر ہوگی، اتنا ہی زیادہ ہم آج کی زندگی کے اندر صحیح راستہ طے کر سکتے ہیں اور ڈائریکشن سیٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ مہینہ ہمیں سیرت کا پیغام بھی دے رہا ہے اور سیرت سے سچے طور پر جڑنے کی دعوت بھی دے رہا ہے، اور حقیقی محبت کو پیدا کرنے کی ضرورت بھی ہمارے سامنے لا رہا ہے۔ اگر یہ ساری باتیں ہمارے اندر آئیں گی تو پھر ہم فائدہ اٹھانے والی امت بنیں گے اور عملی کردار پیش کرنے والی امت بنیں گے، ورنہ محض زبانی دعویٰ کر کے پچھلی امتیں بھی ہلاک ہو گئیں اور گمراہی کا شکار ہو گئیں، کیونکہ وہ راستے علم سے خالی تھے اور وہ راستے عمل سے خالی تھے۔ جہاں علم نہ ہو اور عمل نہ ہو، وہاں انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ علم بھی صحیح ہونا چاہیے، عمل کا جذبہ اور عمل کے ساتھ علم جڑا ہوا ہونا چاہیے، تبھی انسان کو کامیابی ملتی ہے اور کچھ نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں حضور اکرم نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، وارفتگی، عقیدت عطا فرمائے، ان کا صحیح احترام کرنے والا بنائے، ان کی عظمت کو پہچاننے والا بنائے اور ان کی زندگی کے نمونے کو اپنی زندگی میں لینے والا اور عملی طور پر محبت کو ثابت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔